بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الملک کے کیا فضائل ہیں اور اس صورت میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، یہ صورت ہمیں زندگی میں جینے کے کیا طریقے بتلاتی ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس صورت کے کیا فضائل ہیں۔ مختلف احادیث میں اس کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کو واقعہ یعنی وقایقی سے، واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی، محفوظ کرنے والی، یعنی حفاظت کرنے والی کے مفہوم میں بھی اس صورت کا نام واقعہ دیا گیا ہے۔ اس صورت کا ایک نام منجیہ بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ صورت جو ہے عذاب سے جو ہے نجات دلاتی ہے۔ تو اس کے دو مفہوم یعنی کہ دو نام اور بتائے گئے ہیں جس سے اس صورت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اندازہ لگتا ہے۔ واقعہ اور منجیہ، یہ اس صورت کے دو نام اور بتائے گئے ہیں حدیث میں، جن دو ناموں کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے عذاب سے بچانے والی ہے اور ہر طرح کی جو ہے مصیبتوں سے جو ہے یہ پروٹیکٹ کرنے والی ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ اس صورت کو مختلف احادیث میں جو ہے مختلف طریقے سے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المانع المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ صورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت ہمیں عذاب سے بھی محفوظ رکھے گی اور جو ہے دوسری مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابن عابس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، یعنی 30 آیتیں ہیں صرف۔ قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور اس صورت کا نام تبارک الذی ہے۔ یہ ترمذی سے جو ہے یہ روایت لی گئی ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت بہت ہی اہم ہے اور بہت فضیلت والی ہے اور عذاب سے بچانے والی ہے۔ جو سب سے بڑا ڈر ہے انسان کو اور انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جس چیز سے پہنچنے والی ہے وہ عذاب ہے، اس چیز سے یہ صورت جو ہے ہمیں نجات دیتی ہے۔ تو ہمیں خود بھی اس کا ورد کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، موقع بموقع سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، خود اپنے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ بیمار ہوں، ٹھیک ہے، یا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کے لیے بھی جو ہے اس صورت کو پڑھ کر ہمیں جو ہے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد اور جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس میں جو سب سے بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں زندگی کا مقصد بتلا دیا گیا۔ جیسے کہ آپ کوئی عمل، کوئی جاب یا کوئی پروفیشن یا کچھ بھی آپ دنیاوی طور پر کچھ بھی جب کرتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ کا ایک گول ہوتا ہے، آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس زندگی کو دے کر ایک ٹارگٹ رکھا ہے اور وہ ٹارگٹ کا راستہ بھی بتلا دیا ہے، اس کی گائیڈ لائنز بھی بتلا دی ہیں، کس طریقے سے آپ اس ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اس گول تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتلا دیا کہ یہ جو زندگی ہے وہ زندگی جو ہے ایک آزمائش ہے
اور یہ ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان اس زندگی کے ذریعے لیا جائے گا. اس میں کامیاب وہی شخص ہوگا جو اس زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق جو گزارے گا وہی شخص کامیاب ہوگا. یہ سبق بنیادی طور پہ ہمیں دیا گیا. دوسری چیز اس صورت کے ذریعے جو ہمیں سبق کے طور پہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے بالمقابل کوانٹٹی کے. یعنی کسی چیز کو اس کی تعداد میں ہم زیادہ جائیں یہ زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو ہم اس کی بہترین کوالٹی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اگر ہم پیش کریں، اس کو اچھے طریقے سے عمل میں لائیں، یہ زیادہ اہم ہے. اس طریقے سے ہمیں بتلا دیا گیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی جو آپ کا جو امتحان ہوگا، جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس ٹیسٹ میں جو ہے کوالٹی کو دیکھا جائے گا کہ کس شخص نے جو ہے بہتر عمل کیا، اچھا عمل کیا ہے، اور بہت ہی مطلب کوالٹی میں جو ہے بہت ہی بہترین ہے. اب اس کو جو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت کو اگر ہم سمجھ کے اس کی گہرائیوں میں جا کر اگر ہم کرتے ہیں تو زیادہ بینیفیشیل ہے، زیادہ فائدہ مند ہے بالمقابل اس کے کہ آپ جو ہے سرسری طور پر تلاوت کرتے چلے جائیں. یا اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کئی رکعات پڑھیں، اس کے مقابل میں یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے چند رکعت پڑھیں لیکن اس میں خشوع خضوع اور تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، تو یہ زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوگا. تو یہ اس کا مقصد ہے اور یہ ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے. اس کے علاوہ جو اس صورت کے ذریعے سبق ملتا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کو انکار کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے، اسے ہمیں سننا چاہیے. اگر وہ سننے والی چیز ہے تو ہم پہلے اس کو سنیں، پھر اس کے بعد اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے اس کو انالائز کریں، اس کو جانچیں، پرکھیں، دیکھیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، تب ہم اس کو مانیں یا ہم اس کو ریجیکٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ بغیر سنے جو ہے ہم چیزوں کو جو ہے بس جو ہے اپنے گمان کی بنیاد پر یا اپنے جو ہے من گھڑت اپنے خیالات کی بنیاد پر، پریجوڈیسز کی بنیاد پر جو ہے ہم کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ہم افسوس کرتے پھریں گے، جیسا کہ کافرین افسوس کریں گے کہ لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم دماغ لگا لیتے تو ہم آج جو ہے جہنم والے نہ بنتے. تو کسی بھی چیز کو جو ہے صرف اور صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر یا اپنے دماغ کے من مطابق نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سبق ملتا ہے. اس کے بعد جو اور ایک اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے. چاہے آپ خفیہ طریقے سے کریں، ٹھیک ہے، چاہے آپ چیخ چلا کر کریں، لوگوں کو علی اعلان کریں، لوگوں کے سامنے کریں، شو آف کرتے کریں، یا جو ہے آپ چھپ کر کریں، تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک کو دیکھتا ہے. تو ہم جب دنیا میں کوئی عمل کریں تو ہم دنیاوی لوگوں کے ڈر سے، ٹھیک ہے، چھپ چھپا کر کے، ٹھیک ہے، نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے نگاہ میں رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں. تو ہمیں جو ہے اس بات کا ہمیشہ احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہم جو ہے کسی ایسے عمل کی طرف نہیں جائیں گے جو بظاہر جو ہے دنیاوی لوگوں کے ڈر سے جو ہے ہم چھپ کے کریں، بلکہ جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے من مطابق کریں گے. اس کے بعد ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات بنائی ہے. تو ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت بنایا، اور تقریباً ہر مخلوق میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہے جو بھی چیزیں ہیں، کریچر ہے، اس کو جو ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس میں جو ہے ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی تہ تک جانا چاہیے. یہ
اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اس سے جو ہے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہم علمی طور پر بھی جو ہے مضبوط ہوں گے. اس کے بعد ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں بہت اہم جو نعمتیں ہیں وہ سمع ہے. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور آپ کے اندر دل دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کا، سارے سینسز کا جو ہے ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کو دیا ہے اس میں نہ استعمال کر کے ہم غیر ضروری چیزوں میں اس کا استعمال زیادہ کریں اور اس طریقے سے ہم ناشکر گزار بن جائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، یعنی کہ آنکھ کو، کان کو، دل کو، خاص طور سے ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ انہی چیزوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو غلط چیزوں میں، غلط چیزوں کے دیکھنے میں، غلط چیزوں کے سننے میں ہم لگا دیں، یا اپنے دلوں کو نفرت سے زیادہ پال لیں بالمقابل اس کے کہ ہم جو ہے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے محبت رکھیں، یا ہم ایسی باتیں سنیں جو ہمارے جو ہے کانوں کو اچھی لگیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے من مطابق ہوں. ایسی جو ہے گندی چیزیں، فحش چیزیں نہ ہم دیکھیں نہ سنیں. ان چیزوں سے ہم گریز کریں، تاکہ جو ہے جب ہم گریز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اس طریقے سے ادا ہو جائے گا کہ ہم جو ہے جس چیز کے لیے یہ سینسز، یہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو آلات دیے ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو یہ بہترین شکر بھی ہو جائے گا. تو یہ بنیادی طور پر اس صورت کے ذریعے ہمیں اسباق ملتے ہیں، اور اس صورت کی جو ہے فضیلت بھی شروع میں بیان کی گئی. تو ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر کے اس صورت کو جو ہے اپنی زندگی میں اتار لیں گے، اور جب ہم اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو وہ فضیلت جو تلاوت کرنے کی ہے، اگر ہم اس کو اپنے عمل میں لے آئیں گے تو جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا. تو یہ جو ہے اس سے جو ہے اس صورت کو سمجھنے اور اس صورت کو جو ہے جب ہم سمجھ لیں گے، اس کی تلاوت بھی ہوگی، دونوں طریقے سے جب ہم اس پر پکڑ بنا لیں گے تو اس سے جو ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے نجات دلانے میں جو ہے اور جو ہے کارگر ہوگا اور بہترین ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.